السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت سرکار شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق اور ان کے کرامات کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں کہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر اور عکس جمیل ہوا کرتا ہے۔ ہر ولی، دنیا کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر یا کسی نہ کسی نبی کا عکس جمیل ہوا کرتا ہے کہ جس طریقے سے غوث الثقلین غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کلو ولی جن لہو قدم وانا علی قدم نبی بدر الکمال۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سید الانبیاء سید الاخرین جناب احمد مصطفیٰ محمد ابی الوفیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتو ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی میں کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتا ہے، عکس جمیل ہوا کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے غوث اعظم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں سید الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین محمد ابی الوفیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتو ہوں۔ سامعین کرام، بالکل اسی طریقے سے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ضرور ہوتا ہے، جس طریقے سے غوث اعظم نے فرمایا کہ میں پیارے آقا علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتو ہوں۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے اور ہر ولی میں کسی نہ کسی نبی کا عکس جمیل ہوا کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان بھی ان اولیاء کرام میں سے ہے کہ جن کو انبیاء کرام کا پرتو بنایا گیا، یعنی شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان بھی ان اولیاء کرام میں ہے۔ آپ کا شمار ان بڑے علماء کرام اور بڑے اولیاء کرام میں ہوتا ہے کہ جن اولیاء کرام کو انبیاء کرام کا پرتو بنایا گیا ہے، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے اور ہر ولی میں کسی نہ کسی نبی کا عکس جمیل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو بھی ان اولیاء میں شمار کیا گیا کہ جن اولیاء میں انبیاء کرام کا پرتو ہوتے ہیں، جن اولیاء کرام میں انبیاء کرام کا عکس جمیل ہوا کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کو قلب عیسیٰ پر بنایا تھا، قلب عیسیٰ پر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں کہ آثار اور قرائن سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت والا عیسوی المشرب ہے، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں اور مبروز کو اچھا کرنا، کہ یہ جو معجزے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہیں کہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے اور مبروز اور اندھوں کو آپ اچھا کر دیا کرتے تھے۔ بعین ہی یہی اعمال اور یہی افعال حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان سے بھی ظہور میں آئے ہیں، یعنی جو معجزے رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے اور مبروز کو جس سے برس لائق ہو تو اسے آپ اچھا کر دیا کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان میں وہ اعجاز رکھا تھا اور آپ کو بے شمار نعمتیں اور کرامتوں سے نوازا۔ انہی میں سے کچھ نعمتیں اور کچھ کرامتیں یہ کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان بھی مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، اور جو اندھا ہو، جس کی بینائی نہ ہو، پیدائش سے جس کی بینائی نہ ہو اور جسے برس کی بیماری لاحق ہو، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اپنے رب کی عطا سے اسے اچھا کر دیا کرتے تھے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک عظیم واقعہ آپ سماعت کریں کہ حضرت والا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دمشق کے جامع مسجد میں آرام فرماتے، تشریف فرماتے۔ تو اسی اسنے کے اندر ایک ترکی عورت اپنے 12 سال بچے کو لے کر آپ کے دربار میں آئی۔ ایک ترکی عورت
ترکی کے رہنے والی عورت وہ اپنے 12 سال کے خوبصورت بچے کو لے کر آپ کے دربار عالیشان میں حاضر ہوئی اور آہو نالا اس نے شروع کر دیا کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ترکی سے جو عورت آئی تھی وہ دربار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں آ کر آہو نالا اس نے شروع کر دیا کہ میرے بچے کو یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کا بچہ 12 سال کا ایک دم خوبصورت بچہ تھا، اور اس نے دربار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں آہو نالا شروع کر دیا۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جب اس کی زندگی کا ملاحظہ کیا تو اس کی زندگی میں کوئی بھی رمق باقی نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی بھی رمق باقی نہیں تھی، یعنی اب اس کے زندہ رہنے کے کوئی چانسز تھے ہی نہیں، گویا کہ وہ مر چکا ہے۔ اور ادھر اس بچی کی ماں رو رہی تھی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار میں لے کر آئی۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو عجیب ہے، یہ معاملہ عجیب ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت عطا نہیں کی۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اس عورت کو روتے ہوئے جو اپنے بچے کو لے کر آئی، 12 سالہ بچے کو لے کر آئی اور آہو نالا اس نے شروع کیا، تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے جب اس کی زندگی کا ملاحظہ کیا تو اس کی زندگی میں کوئی بھی بچنے کا چانسز نہیں تھا، وہ مر چکا تھا۔ تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھے یہ اعجاز عطا نہ کیا، رب تعالیٰ نے یہ کرامت مجھے عطا نہ کی کہ میں اس مردے کو زندہ کر دوں۔ تو سامعین کرام آپ سوچے، عورت خوب روتی تھی اور خوب بلبلاتی تھی، اور انتہائی آہوازاری کے اندر اس عورت نے کہا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کہ اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، وہ جان بخشی میں حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر سے کم نہیں ہے، یعنی جان بخشنے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبی جی علیہ السلام سے کم نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت کا فرمانا تھا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور جذب و حال کی کیفیت میں آپ نے فرمایا قم بارادت اللہ کہ اے مردے اللہ تعالیٰ کی ارادت سے کھڑا ہو جا، تیری ماں مر رہی ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس بچے کو کہا جو بچہ دار پانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گیا۔ حضور مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ قم بارادت اللہ، اے بچے اے مردے تو اللہ تعالیٰ کی ارادت سے کھڑا ہو جا کہ تیری ماں مر رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ سننا تھا تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ حضور مخدوم اشرف کے قول سے، آپ کے فرمانے سے وہ بچہ کھڑا ہو گیا، گویا کہ اس سے کچھ نہ ہوا تھا، وہ بچہ ایسے کھڑا ہوا گویا کہ اس سے کچھ نہ ہوا تھا۔ تو سامعین کرام یہ اعجاز، یہ شرف رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو عطا کیا۔ سامعین کرام یہ ہے بڑے درباروں کی باتیں، کہ بڑے دربار ہے، رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، مقربین بندے ہیں۔ تو ہم بھی رب کے دربار میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں ان سادات کرام کے قدموں کی دھول کا صدقہ نصیب فرمائے۔